السلام علیکم بچوں. تو آج نظیر قوبادی کی نظم دنیا دارالمکافات عمل. دنیا دارالمکافات، جی یہ نظیر کی نظم ہے. دنیا دارالمکافات، جس میں جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. تو اسی نقطے کو لے کر آج ہم بات کرتے ہیں ان کی نظم کی اہم نکات اور شاعرانہ خصوصیات کی. اسی نظم کا جیسا کہ بتایا گیا ہر عمل اور رد عمل کا آفاقی اصول. نظیر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسا عمل ہوگا ویسا ہی رد عمل ظاہر ہوگا، اور محاورے کے طور پر جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. جو ہر شخص کے تجربے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور اس کی زندگی سے لاتعداد مثالیں دے کر نظیر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ نیک اور برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے. اور یہ رد عمل اس دنیا میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور آخرت میں میزان عدل جو قائم ہونا ہے وہ اسی بات پر ہی ہونا ہے. تو دوسری چیز جو یہاں پہ آ رہی ہے وہ صنعت تضاد کا استعمال ہے. صنعت تضاد کم از کم 2 بندوں میں رعایت لفظی کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بھی انسان کی عام زندگی سے لی گئی ہیں مثالیں، اور الفاظ بھی لیے گئے ہیں جو عام لوگوں کی بول چال یا پیشوں سے منسلک ہیں. اور اس نظم میں ہر بند کا آخری شعر ٹیپ کا شعر ہے. ہر بند کا آخری شعر، جیسے کل جگ نہیں کر جگ ہے، تو یہاں پہ کل جگ اور کر جگ کا ذکر کیا گیا ہے. کل جگ کا لفظ ہندو دیو مالاؤں سے لیا گیا ہے، جو کہ موجودہ اور آخری و بدترین دور کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ان کے خیال کے مطابق کہ یہ آخری دور گناہ اور برائی کا ہے اور دنیا کی تباہی پر یہ ختم ہوگا. لیکن نظیر کا یہ نظریہ مختلف تھا. ان کا کہنا تھا کہ کر جگ ہے، یہ کرنے کا عمل ہے، زمانہ برا نہیں ہے، زمانہ تباہی کا نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کا دور ہے، اور دنیا میں ویسا ہی ہوگا جیسا ہمارا عمل اور اس کا رد عمل ہوگا. اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں، اچھے عمل کریں گے تو اس کا ہمیں سودا نقد ملے گا اچھے اعمال کی صورت میں. اور یہی اسی بنیاد پر دنیا قائم بھی ہے، اور دنیا کا اصول بھی ہے. کیونکہ جب کائنات کی تخلیق کی گئی تھی تو کچھ اصول اللہ میاں نے بڑے اچھے سے بنا دیے تھے، اور وہ آٹومیٹکلی خود بخود ہی چلتے جا رہے ہیں. اس میں کسی کی دنیا میں حساب کتاب وہ برابر ہو جاتا ہے. اگر آپ بازار سے کوئی چیز لینا جاتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں اور نقد سودا لیتے ہیں. اسی طرح آپ کا عمل، آپ کے الفاظ، آپ کی سوچ، یہ سب کچھ اس کا رد عمل ملتا ہے، اور فوراً ہی یہاں پہ مل جاتا ہے. اس کے بعد بات ہوتی ہے شاعرانہ خصوصیات کی، غیر روایتی موضوع کی. اور یہ نظیر کا ہی تھوڑا امتیاز ہے کہ اس نظم میں بھی انہوں نے ایک عام فہم لیکن غیر شاعرانہ موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ دنیا کا نظام اور رد عمل کی بنیاد پر ہی چل رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ شاعروں کی عمومی تخیلاتی دنیا سے بہت مختلف انہوں نے بات کی ہے. اس لیے اس نظم کو یہ غیر روایتی موضوع پر لکھی جانے والی نظم قرار دیا جا سکتا ہے. دوسری بات ہوتی ہے طوالت کی. نظیر قوبادی کی نظم دنیا دارالمکافات جو ہے وہ ایک مسدس کی صورت میں لکھی گئی ہے، اور یہ 12 بندوں پر مشتمل ہے. اور یہ نظم نظیر کے مخصوص اسلوب کی نمائندہ ہے، جہاں وہ کسی بھی بہت عام سی چیز یا سادہ سے خیال کو طویل پیرائے میں بیان کرتے ہیں. اور اس نظم میں ہر بند کا آخری شعر، جو دراصل ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی خیال بھی ہے، دہرایا گیا ہے، اور جس کو ہم ٹیپ کا شعر بھی کہتے ہیں. نظیر کا کمال یہ ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی بوریت یا دہرائے جانے والے کا احساس نہیں ہوتا. ان کی نظم کا یہ کمال ہے. اگرچہ ایک سے زیادہ بندوں پر
ایک ہی بات کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر وہ پہلے اور چھٹے بند میں ایک ہی تصور پیش کر رہے ہیں، جبکہ 5ویں اور 10ویں بند کا نقطہ نظر بھی ایک ہی ہے۔ اس کے باوجود نظم کی تازگی اور روانی میں کوئی فرق ہمیں محسوس نہیں ہوا۔ مشاہدے کا اظہار یا قوت مشاہدہ کہہ لیں، ہاں جی، وہ بھی ہمیں ان کی شاعری میں یا ان کی اس نظم میں عروج پہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظم کا موضوع بنایا، اور نہ صرف پڑھنے والے کی دلچسپی برقرار رکھتے ہیں بلکہ شاعر کے نقطۂ نظر کو بھی یہ چیز واضح کر دیتی ہے۔ اور نظیر کی مثالیں جو ہیں زندگی کے کسی ایک شعبے یا طبقے سے منسلک نہیں ہوتی ہیں، وہ ہر اچھی بری بات لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ نظم خاص طور پر جو کہ اپنے رویے کا عمل سے متعلق ہے، اس لیے انسان کے ہر طرح کے اعمال کو پیش کیا گیا ہے۔ پھر بات ہوتی ہے سادگی کی۔ نظیر کی کلیات میں دی گئی فلسفیانہ نظمیں اپنے بیان میں خاص طور پر سادگی کی ہوئی ہیں۔ اگرچہ نظیر کی غزل اور دوسری اصناف کی شاعری کس قدر مشکل ہے، لیکن ان کی نظموں میں خاص طور پر خیال اور بیان کی سادگی کو ضرور مد نظر رکھا گیا ہے۔ اور نظیر اتنی بھرپور اور مختلف مثالیں دیتے ہیں کہ پڑھنے والے کے لیے ان کی سوچ کے ہر پہلو سے واقف ہو جاتا ہے، پڑھنے والا ان کی ہر سوچ کے ہر پہلو سے مختلف ہو جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے ان کی نظمیں پڑھ کر۔ ذخیرہ الفاظ یا الفاظ کا چناؤ، جی انہوں نے عام الفاظ کو اور خاص طور پر عام آدمی کی زندگی سے منسلک الفاظ کا استعمال کیا ہے جو اس دور میں بولی جاتی تھی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نظیر ضرورت کے مطابق الفاظ تخلیق بھی کرتے ہیں۔ مثلاً کلجگ کی لفظ جو اس نظم میں موجود ہے، لیکن نظیر کا اپنا لفظ کرجگ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تیسرے بند میں استعمال ہونے والے الفاظ میں بسیکھا، پریکھا بھی نظیر نے اپنی ضرورت کے مطابق تبدیل کیے ہیں، اور یہ نظیر کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ دوسرے کسی بھی ادیب یا شاعر کے مقابلے میں ان کے مصرے کہیں زیادہ محاورے کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور اس دل مکافات میں ہمیں بہت سے محاورے ان کی شاعری میں بلکہ اس نظم میں ملتے ہیں۔ پھر ہے اصلاحی پہلو۔ ہاں جی، اصلاح کا پہلو بہت خاص طور پر نظر آتا ہے، اور وہ سب سے پہلی چیز جو نظر آئی ان کی اصلاح کا پہلو میں کہ انسان کا عمل اور اس کا نتیجہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور نظیر کی نظم میں اصلاح اور سبق کا پہلو دوسری نظموں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہمیں نظر آیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں اچھے برے اعمال کے نتائج بڑے سیدھے سادے کھلے الفاظ میں بیان کر دیے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں انسان کو کہ برائی کر کے بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور نیکی کبھی رائے گاہ نہیں ہوتی۔ اور یہ اسی معاشرے کی بات کی جا رہی ہے جو پسماندہ تھا، جو پڑھا لکھا نہیں تھا، جہاں پہ جہالت تھی۔ تو ایسے معاشرے میں اس طرح کی نظم کا لکھ دینا ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ تھے دنیا دار مکافات کے اہم نکات اور شاعرانہ خصوصیات۔ اگلی ویڈیو ہماری ہوگی فیض احمد فیض کے بارے میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔